جس منہ سے کر رہا ہے وہ عورت کے حق کی بات، خود جس کے ساتھ اس کی ہی عورت نہیں رہی۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ اور میرے والد میرے اندر ہیں زندہ، لوگ کہتے ہیں۔ آہا، میرے والد میرے اندر ہیں زندہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں میرا لہجہ بتاتا ہوں۔ بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ میں جب میرے سچ سے، یہ کو سب آگے کی صدمے نظر ہے، آپ رہتے ہیں۔ لوگوں کی نظر ہے کہ میرے سچ سے ان کو صدمے رہتے ہیں، یوں ہی تھوڑی ہم پہ مقدمے رہتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ استقبال کرتا ہوں اور آپ کو غزل کے باقاعدہ دور میں لیے چلتا ہوں۔ غزل کی ہم شروعات کرتے ہیں، دل کی شاعری دل سے سنی جائے گی۔ آئیے، میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کی شروعات ایک ایسے نوجوان فنکار سے کروں جس کا خانوادہ ہی ادب اور شاعری سے جڑا ہوا ہے۔ بہت کچھ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن سید تبریز رانا صاحب کے مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ منور رانا کے بیٹے ہیں۔ شاعری کا سفر انہوں نے ابھی ابھی شروع کیا ہے، وہ اس میدان میں نئے آئے ہیں۔ شعر البتہ وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہر جگہ ہوتا ہے، ہر ماں باپ اب بیٹے کا اور باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے اپنے فن کو چھپا کر رکھتا ہے، ڈرتے 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 پھر کچھ چیزیں ان کی سامنے آئیں۔ منور رانا انہیں پڑھتے ہوئے دیکھ نہیں سکے، اس کا افسوس ہے، لیکن ہم سب انہیں دیکھ رہے ہیں اور جناب منور رانا کی آنکھیں آسمان پر سے انہیں نہار رہی ہیں۔ زوردار تالیوں میں استقبال کریں جناب سید تبریز رانا کا۔ میں منور رانا کے اسی شعر سے انہیں بلانا چاہتا ہوں کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا۔ منور رانا نے اپنی وراثت اپنے بیٹے اپنے سپتر کے سینے میں ڈال دی ہے، منتقل کر دی ہے۔ جناب سید تبریز رانا کا استقبال کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ شروعات کریں۔ جب استقبال کر دیں ایک مرتبہ ذرا زندگی اور بیداری کا ثبوت دیں۔ میں نے کہا نا تھوڑا سا آوارگی کی ضرورت، ہاں میں اس مقام اور پہ اس نہیں ہوں۔ آوارگی میں ذرا سی شائستگی، بس یہ شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اتنی گزارش۔ ہاں ورنہ میرا وہ مقام نہیں ہے، ورنہ میرے والد اگر اللہ جنت بخشے اگر حیات ہوتے تو ان کا ایک جملہ بڑا تاریخی تھا کہ آپ داد دیں یا نہ دیں، مجھے معلوم ہے میں شاعر بہت اچھا ہوں۔ کیا بات۔ تو بہرحال جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں سماعت فرمائیں۔ ایک غزل میں نے اللہ نے کہلوائی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی کو تخت کا غم ہے۔ ہمارا لہجہ اصل میں ذرا ہمارے والد کی طرح ہے، بڑی بے باکی والی جو بھی ہے وہ ہم شاعری کر لیتے ہیں تھوڑی بہت۔ کسی کو تخت کا غم ہے، کسی کو تاج کا ہے۔ کسی کو تخت کا غم ہے، کسی کو تاج کا ہے، کسی کو تاج کا ہے، جو مسئلہ یہاں کل تھا وہی تو آج کا ہے۔ واہ، جو مسئلہ یہاں کل تھا وہی تو آج کا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ ابھی نئی نئی ہے یہ شہرت میری، لیکن ابھی نئی نئی ہے یہ شہرت میری، لیکن زمانہ آج بھی عاشق میرے مزاج کا ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ زمانہ آج بھی عاشق میرے مزاج کا ہے، اور حکومتوں کی غلامی تمہیں مبارک ہو، میں اہل فن ہوں میرا کام احتجاج کا ہے۔ کیا کہنے بھائی۔ حکومتوں کی غلامی تمہیں مبارک ہو، میں اہل فن ہوں میرا کام احتجاج کا ہے۔ ایک غزل پچھلے دنوں میں نے یوں کہی، اس کا مطلب سماعت فرمائیں کہ میرے مزاج ہی کی بدولت نہیں رہی، میرے مزاج ہی کی بدولت نہیں رہی، واہ گھر میں اگر حرام کی دولت نہیں رہی۔ واہ، میرے مزاج ہی کی بدولت نہیں رہی، گھر میں اگر حرام کی دولت نہیں رہی، اور تم کہہ رہے ہو رات کی بارش تھی شاندار۔ کیا کہنے، تم کہہ رہے ہو رات کی کی بارش تھی شاندار، لیکن کسی غریب کی کل چھت نہیں رہی۔ واہ 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 واہ، تم کہہ رہے ہو رات کی بارش تھی شاندار، کیا کہنے، لیکن کسی غریب کی کل چھت نہیں رہی۔ اور تھوڑا عروج پا کے اے اترانے والے سن، تھوڑا عروج پا کے اے اترانے والے اے سن۔ اترانے والے سن، تاعمر تو کسی کی بھی شہرت نہیں رہی۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، تاعمر تو کسی کی بھی شہرت نہیں رہی۔ شعر دیکھیں گے سب، تاعمر تو کسی کی بھی شہرت نہیں رہی۔ اور شعر یہ ہے کہ دستار بیچ دینے کا انجام یہ ہوا،
दस्तार बेच देने का अंजाम ये हुआ, दस्तार बेच देने का अंजाम ये हुआ, घर ऊंचा हो गया मगर इज्जत नहीं रही। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। दस्तार बेच देने का अंजाम ये हुआ, घर ऊंचा हो गया मगर इज्जत नहीं रही। और किस मुंह से कर रहा है वो औरत के हक की बात, खुद जिसके साथ उसकी ही औरत नहीं रही। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, कि- क्या कहने। किस मुंह से कर रहा है वो औरत के हक की बात, खुद जिसके साथ उसकी ही औरत अरे नहीं बहुत रही। अच्छा है, तुमने इस्तेमाल, तालियां बजा दी जोर से एक मिनट। वाह 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 वाह, जिंदाबाद तब्रेज़। और साहब अपनी वाली रखी नहीं, हमारी वाली हर वक्त सर पे चढ़ी हुई है। तो बहरहाल, और मुझे इत्तेफाक से खुर्शीद साहब आपने बैठाया भी ऐसी जगह है कि एक खातून जो मेरे लिए महरम है वही नहीं दिख रही, ना महरम हो गई, वैसा एंगल सेट हुआ। तो बहरहाल, तो अच्छा, एक अभी जैसे मेरी मुलाकात हुई अजीत अंजुम साहब से, बड़े साफ वो लोग हैं, राजीव रंजन जी भी हाजिर हो गए, हाँ, आरफा खानम साहब साहिबा भी बैठी हैं। तो ये सच बोलने वाले लोग हैं भाई, ये बहुत। तो मैंने पिछले दिनों गज़ल कहने की कोशिश की थी सर, थोड़ा सा तो एक अलग अंदाज में मैंने कहने की कोशिश करी। तो उसका मतलब साहब ये था, सर सुनेंगे, ध्यान दें प्लीज़, थोड़ा सा तवज्जो दे दें। तो उसका मतलब ये कहा कि मेरे सच से इनको सदमे रहते हैं, मेरे सच से, ये सब आप ही की नजर है, आप लोगों की नजर है, कि मेरे सच से इनको सदमे रहते हैं, यूं ही थोड़ी हम पे मुकदमे रहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मेरे सच से इनको सदमे रहते हैं, यूं ही थोड़ी हम पे मुकदमे रहते हैं। और जुर्म यही है हम हैं खुदा वाले वरना, जुर्म यही है हम हैं खुदा वाले वरना, हमसे बड़े मुजरिम संसद में रहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। जुर्म ये है हम हैं खुदा वाले वरना, हमसे बड़े मुजरिम संसद में रहते हैं। तो और जहाँ जहाँ से मुझे जो शेर याद आ रहे हैं, एक गज़ल का मतलब मैंने ये कहा कि पिछले दिनों मेरी वो बड़ी वो सोशल मीडिया जो है वो बहुत तेज़ आपको हाइप देता है, वो बिल्कुल एक रात में आप बिल्कुल स्टार बन जाते हैं, तो उससे खुश नहीं होना चाहिए। कलम, मैं भी 2-3 दिन 4 दिन वो इंस्टाग्राम और इन सब में उलझ के रह गया, तो मैं बहुत कोशिश करता रहा साहब कि बड़ा अच्छा लग रहा था कि लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, झूठी सच्ची हर तरह की। तो लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि ये जो रील और इन सब का जो ज़माना है, ये रील जो हैं आजकल, ये शॉर्ट्स, ये औलाद की तरह होती हैं, एक आध ही लायक निकलती है, तो आदमी अपने आप को बहुत सुपरस्टार समझने लगता है। बहुत अच्छे तब्रेज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलम रुक गया तो फिर वो सिर्फ नाड़ा डालने के लिए रह जाएगा, कलम रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने कोशिश की बहरहाल, तो वो गज़ल का मतलब यूँ कहा कि कम वक्त में, सर सुनेंगे साहब, तवज्जो दीजिएगा, कम वक्त में किसी को जो किस्मत उछाल दे, कम वक्त में किसी को जो किस्मत उछाल दे, कम वक्त में किसी को जो किस्मत उछाल दे, फिर दुश्मनों को क्यों ना वो हैरत में डाल दे। वाह। कम वक्त में किसी को जो किस्मत उछाल दे, फिर दुश्मनों को क्यों ना वो हैरत में डाल दे। और शेर इसमें ये आया कि तू हमको जिंदगी से अलग कर रहा है, तो क्या कहने हैं, तू हमको जिंदगी से अलग कर रहा है अलग तो। कर रहा है, तो यादें भी अपने दिल से हमारी निकाल दे। बहुत अच्छे, तू हमको अपनी जिंदगी से अलग कर रहा है, तो वाह वाह वाह। यादें भी अपने दिल से हमारी निकाल दे। और शेर इसमें यह है कि ऐसे किसी भी शख्स को दिल में जगह न दो, ऐसे किसी भी शख्स को दिल में जगह न दो, जो दिल की हसरतों का जनाजा निकाल दे। ऐसे किसी भी शख्स को दिल में जगह न दो, जो दिल की हसरतों का जनाजा निकाल दे। और एक शेर इसमें ये देखें कि सब ज़ाहिर है कि बड़े छोटे सब बैठे हैं, जो दिल की हसरतों का जनाजा निकाल दे। शेर इसमें देखें अब्दुल रहमान भाई कि आसान मेरी वापसी हो जाए है खुदा,
آسان میری واپسی ہو جائے ہو جائے اے خدا، تو میرے بعد یوں میرے بچوں کو پال دے۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ۔ آسان میری واپسی ہو جائے اے خدا، تو میرے بعد یوں میرے بچوں کو پال دے۔ ایک غزل اور اگر اجازت ہو تو تبریز میں پڑھے لیکن یہ جو شعر بعد میں پڑھا ہم نہیں چاہیں گے، ہم آپ کی لمبی عمر کی اور کامیاب زندگی کی توقع کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ آپ کے ابو کا ایک بڑا شعر تھا کہ جب دنیا سے جاؤں تو مولا یہ مولا تمنا ہے یہ کہ جب جان سے جاؤں۔ کیا کہنے جس شان سے آیا تھا اسی شان سے کیا کہنے تبریز؟ بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں، چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں۔ کیا بات۔ تو بہرحال ایک نئی غزل کا دل چاہ رہا ہے، حالانکہ آپ لوگوں کا سننے کا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن پیمنٹ لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنا وقت گزارنا پڑے گا۔ تو بہرحال تو غزل کا مطلب ایک یوں ہوا کہ پہلے کبھی یہ کہنا گوارا نہیں سمجھا، واہ، پہلے کبھی یہ کہنا گوارا نہیں سمجھا، پر تم نے کبھی درد ہمارا نہیں سمجھا۔ پہلے کبھی یہ کہنا گوارا نہیں سمجھا، پر تم نے کبھی درد ہمارا نہیں سمجھا۔ واہ۔ اور شعر اس میں یہ ہے کہ اس نے ہی نئی فتح کی تاریخ لکھی ہے، خود کو کبھی میدان میں جو ہارا نہیں سمجھا۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ اس نے ہی نئی فتح کی تاریخ لکھی ہے، خود کو کبھی میدان میں جو ہارا نہیں سمجھا۔ اور شعر یہ ہے کہ ماں باپ تھے مفلس نہ دلا پائے کھلونے، کیا کہنے، ماں باپ تھے مفلس نہ دلا پائے کھلونے، یہ بات مگر ان کا دلارا نہیں سمجھا۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ یہ بات مگر ان کا دلارا نہیں سمجھا۔ اور شعر اس میں دیکھیں کہ مر مٹنا گوارا کیا اس خاک میں ہم نے، مر مٹنا گوارا کیا اس خاک میں ہم نے، ایسا نہیں جنہ کا اشارہ نہیں سمجھا۔ کیا کہنے، مر مٹنا گوارا کیا اس خاک میں ہم نے، ایسا نہیں جنہ کا اشارہ نہیں سمجھا۔ اور نقصان اسے اپنے تو سب یاد ہیں لیکن، واہ، نقصان اسے اپنے تو سب یاد ہیں لیکن، بس میرے خسارے کو خسارہ نہیں سمجھا۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ نقصان اسے اپنے تو سب یاد ہیں بہت اچھے لیکن، تبریز بھائی، واہ واہ واہ۔ بس میرے خسارے کو خسارہ نہیں سمجھا۔ اور شعر آخر یہ ہے کہ بس میرے خسارے کو خسارہ نہیں سمجھا، اور تم نے ہی سدا بھائی بنا کر ہمیں لوٹا، تم نے ہی سدا بھائی بنا کر ہمیں لوٹا، ہم نے تو کبھی بھائی کو چارہ نہیں سمجھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ تم نے ہی سدا بھائی بنا کر ہمیں لوٹا، ہم نے تو کبھی بھائی کو چارہ نہیں سمجھا۔ اور ایک شعر جو غزل ہم نے دو ہی شعر ہو پائے تو آپ لوگوں نے بہت پسند کی، تو اگر اجازت ہو تو جی، تو وہ پچھلے دنوں وہ ظاہر ہے کہ مجھے بڑی وہ مقبولیت حاصل ہوئی، اللہ نے بہت نوازا، تو کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا لہجہ، میری آواز میرے والد کی طرح ہے، تو ان کی غزل کا مطلب تھا کہ وہ غزل پڑھنے میں لگتا بھی غزل جیسا تھا، آہا، وہ غزل پڑھنے میں لگتا بھی غزل جیسا تھا، لگتا بھی غزل جیسا تھا، صرف غزلیں نہیں لہجہ بھی غزل جیسا۔ آہا، وقت نے بخشی ہے چہرے کو خراشیں، ورنہ اس سے پہلے یہ چہرہ بھی غزل جیسا تھا۔ تو بہرحال تو وہ غزل کا مطلب یوں کہا تھا کہ ہے مجھ کو درد کتنا یہ کہاں حلیہ بتاتا ہے مجھ کو درد کتنا یہ کہاں حلیہ بتاتا ہے، یہ کہاں حلیہ بتاتا ہے، یتیمی مجھ پہ حاوی ہے میرا چہرہ بتاتا ہے، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ یتیمی مجھ پہ حاوی ہے میرا چہرہ بتاتا ہے۔ اور شعر اس میں دیکھیں، یتیمی مجھ پہ حاوی ہے میرا چہرہ بتاتا ہے، اور میرے والد میرے اندر ہیں زندہ لوگ کہتے ہیں، آہا، میرے والد میرے اندر ہیں زندہ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں، میں جب بھی بات کرتا ہوں میرا لہجہ بتاتا ہے، بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، میں جب بھی بات کرتا ہوں میرا لہجہ بتاتا ہے۔ آداب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے تبریز رام۔